بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد قال الله تعالى في كتابه المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شہ نشین پر تشریف فرما صدر محترم عالی جناب الحاج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، علماء کرام، مشائقین عظام اور دیگر معزز حضرات، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں و بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو بحیثیت صدر کل ہند شیعہ مجلس علماء الذاکرین اس میلاد کی پرمسرت پربرکت محفل میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شمع محمدی کے پروانے جو تاحت نگاہ چمکتے ہوئے شاداب چہرے، اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہید سے گزر کر پیام میلاد آپ تک پہنچا دوں، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج ہماری محبت کا امتحان بھی ہے اور ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہم آگے گزریں گے۔ عام مواقعوں پر میلاد کا پیش کرنا اور ہے، اور سردی میں اس وقت یہاں پر بیٹھ کر سننا یہ رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ارشاد ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو عدم کو وجود سے تبدیل کرنے والا، مسلمانوں کی تقدیریں بدلنے والا، انسانوں میں عقلوں کی قندیلیں اجاگر کرنے والا، نبیوں کو مبعوث کرنے والا، ہدایت کے چراغ سے سرفراز فرمانے والا، اندھیروں کو نور میں بدلنے والا، ظلمت کو روشنی میں بدلنے والا، جنت تک پہنچانے والا، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ عالمین کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی انسان نہیں۔ تو اب جہاں جہاں تک کائنات ہے وہاں وہاں تک رحمت ہے، جہاں جہاں تک ربوبیت ہے وہاں وہاں تک یہ رسالت کی رحمت ہے، اور یہ رحمت ہی ہے جس کی بنا پر ہم آج زندہ ہے۔ اگر یہ رحمت للعالمین کی رحمت نہ ہوتی تو ہم آج نہ ہوتے۔ یہ شفقت، یہ محبت میرے رسول کی ہے جس کی بنا پر ہم آج باقی ہے۔ اور فضیلت میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ رسول ہیں، ان کی فضیلت اس مقام پر ہے
اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور سارے انس و جنس لکھنے والے بن جائے، تب بھی ہم محمد مصطفیٰ کے خاک پاک کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ رسالت ہے، ان کا مقام بلند ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اور آج میلاد میں صرف سن کر یہاں سے نہیں اٹھنا ہے، بلکہ میلاد میں ایک پیام لے کر یہاں سے جانا ہے، اور جس کو عملاً جامہ پہنانا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے، اپنے تیقلات کو بدلنا ہے۔ کل ہم کیا تھے نہیں پتا، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کر میلاد سے وہ لے کر جائیں گے جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ اور میلاد کے کئی پیام ہیں، آپ نے علماء سے بھی سنے ہیں، میں بھی چند اہم پیام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اہم میسیج پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پیام اس میلاد کا جو ہے وہ اخلاق کا پیام ہے۔ رسول نے بار بار فرمایا، بَعِثْتُ لِأُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ رسول کے اخلاق بلند تھے۔ رسول جب اپنی زبان اقدس کھولا کرتے تھے تو آپ کے دہن سے لفظ پھولوں کی طرح نکلتے تھے، جو آپ کو سنتا وہ مبہوت ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اس طرح سے راستہ چلتے، اگر کوئی بزرگ ہے تو کبھی اس کے سامنے نہیں جاتے۔ اور ایک وقت نماز کا وقت قریب آ رہا تھا اور ایک نصرانی بزرگ سامنے جا رہا تھا، ادھر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تیزی سے راستہ بدل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو رسالت نے فرمایا، میں اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں کا راستہ بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر کہا کہ اگر میں تیزی سے گزر جاؤں تو یہ بزرگ کے دل پر ناگوار گزرے گا۔ اس نے پلٹ کر پوچھا، یہ کس کے تعلیمات ہے؟ رسول نے فرمایا، یہ اسلام کے تعلیمات ہے۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ایسے تعلیمات تو بہترین مذہب اسلام کا ہوگا۔ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی کے اخلاق کو آپ دیکھنا کہ جو کچرا پھینکا کرتی تھی وہ بیمار پڑ گئی تو رسول نے پوچھا کہ آج کیا ہو گیا کہ کچرا پھینکا نہیں گیا؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تو رسول تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ اس نے جب دیکھا تو آنکھ میں آنسو، اور اس نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ہمارا پہلا پیام یہ ہے کہ اخلاق و کردار میں ہم سب سے افضل ہوں۔ ہم اس نبی کی امت ہے جنہوں نے ایسے اخلاق کو پیش کیا، ایسے کردار کو پیش کیا کہ لوگ حیران و متحیر تھے۔ یہ نہ تصور کرے کہ صرف اسلام جو پھیلا ہے تلوار کے زور پر نہیں، یہ اخلاق محمد کی زور پر، یہ کردار محمد کی زور پر آگے بڑھا ہے۔ دوسرا پیام اس میلاد کا جو میں دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ عبادت کا پیام ہے۔ اور یہ رسول آئے ہیں، بارہا مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا محور اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا محبت سے، لیکن وہ کہہ رہا ہے تم میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میری عبادت کر لے۔ تو عبادت کو اتنا وسیع بنا دیا اللہ نے کہ ماں باپ کی عزت کرنا عبادت ہے، بزرگ ماں کی خدمت کرنا عبادت ہے، زوجہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے وہ عبادت ہے، نوجوان جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ عبادت ہے، کوئی غریب کی مدد کرے وہ عبادت ہے، کوئی پڑوسی کا خیال رکھے وہ عبادت ہے، کوئی آ کر کسی بیوہ کو سہارا بن جائے وہ عبادت ہے۔ اور عبادتوں کے درجے بنائے اللہ نے، یہ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، اور سب سے بلند عبادتوں میں اللہ نے نماز کو رکھا۔ اور نماز جو ہے بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ صرف نام کے مسلمان نہیں رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز عمود الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز یہ
مومن کے چہرے کا نور ہے، یہ نماز مومن کی کوثری ہے، یہ نماز ترقی دلاتی ہے، یہ نماز ریس ہم تک پہنچاتی ہے، یہ نماز فحش کلمات سے ہم کو بچاتی ہے، یہ نماز ہم کو ہر نجاست سے بچاتی ہے، یہ نماز ہم کو ترقی کی راستے پر گامزن کرتی ہے، یہ نماز ہم کو صراط پر باقی رکھتی ہے، یہ نماز ہم کو جنت تک پہنچاتی ہے، یہ نماز ہمارے دل کو سکون پہنچاتی ہے، یہ نماز ہماری نسلوں میں عبادت کو باقی رکھتی ہے، یہ نماز ہماری قوم کو سیدھی راہ پر رکھتی ہے، یہ نماز مومنین کی روح کو تسکین پہنچاتی ہے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے، یاد رکھے یہ پیام میلاد ہے، کوئی ایک تصور نہ کرے ہم کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا، ایک ایک چیز کی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، عبادت کی بڑی اہمیت اسلام میں، یہ پیام یہاں سے نوجوان لے کے آگے بڑھنا کہ جو ترقی کرنا چاہتا ہے، حی علی الصلاۃ، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو میری بارگاہ میں جھک جا اپنے سجدوں میں، اور وہ مومن حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نماز تکبر شکن ہے، یہ نماز غرور کو توڑ دیتی ہے، یہ نماز بندے کو بندگی سکھاتی ہے، یہ نماز بتاتی ہے کہ عبد اور معبود میں کیا فرق ہے، یہ نماز اللہ کے تقرب میں انسان کو آگے بڑھاتی ہے، یہ نماز بتاتی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، یہ نماز بتاتی ہے وہ کتنا افضل ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے، یہ نماز ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ حقیقت میں رسول کی تعلیمات پر، رسول کی میلاد کو اگر کوئی منانا چاہتا ہے تو وہ سجدوں میں وہ جھک جائے، رات کے اندھیروں میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور وہ تیسرا پیام اس میلاد کا نوجوان بڑے ہی توجہ سے سنے، وہ علم کا پیام ہے۔ وہ قومیں تباہ ہو گئی، وہ قومیں منتشر ہو گئی جہاں پر علم نہیں ہے، جہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر انسان ترقی کرتا ہے۔ علم انسان کو وسعت اس کے سینے میں پیدا کرتی ہے، علم انسان میں بہادری لے کر آتی ہے، علم انسان کے یقین میں اضافہ پیدا کرتی ہے، علم انسان میں استقلال پیدا کرتی ہے، علم انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، علم انسان میں وہ جرأت پیدا کرتی ہے کہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے، علم انسان میں حق اور باطل میں امتیاز کیا ہے وہ بتاتی ہے، علم انسان میں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ علم جب انسان کا بڑھتا ہے معرفت رسالت ہوتی ہے، جب علم انسان کے پاس آ جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ آج کائنات جو ہے وہ پیچھے دوڑ رہی ہے علم کے، جس کے پاس علم ہوگا وہی کائنات جھکی ہوئی ہے، اور ہم وہ من عنده علم الکتاب کے مزاق کے ماننے والے ہیں۔ تو یاد رکھے جہاں تک ہم یعنی رسول سے محبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوگا، کیونکہ رسالت بار بار کہہ رہی ہے، قرآن میں کئی مرتبہ علم کا ذکر آیا ہے۔ تو وہ قومیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے رسالت سے ہے وہ کبھی جہالت میں نہیں ہوتی۔ علم ہوگا تو پھر انسان کے تیقلات اور افکار بڑھتے ہیں، جو فتنے ہیں وہ پھوٹنے سے بچ جاتے ہیں، انسان کو اپنی آخرت اور اپنے برزخ اور جنت تک جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ کوئی انسان بہکا نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم ہوگا۔ یہ پیام لے کر نوجوان یہاں سے اٹھنا، اور یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت، رسول اتنے افضل، رسول اتنے اعلیٰ، رسول اتنے بلند ہے کہ ہماری نگاہ وہاں تک جا نہیں
نہیں سکتی، تو حقیقت محمدی تک ہم پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ رسول کا سراپا معجزہ ہے، رسول کی آنکھیں معجزہ ہے، رسول کے بال معجزہ ہے، رسول کا چہرہ معجزہ ہے، رسول کا بطن مبارک جب معجزہ ہے، اتنے معجزے نازل ہوئے رسول کے ساتھ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول جیسے سامنے سے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نماز پڑھا رہے تھے، نبی صف میں کسی نے نماز کو غلط پڑھا، رسول نے آ کے کہہ دیا فلاں ابن فلاں تیری نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھ لے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو امامت کر رہے تھے۔ تو رسالت نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ رسول کی آنکھوں کا معجزہ، رسول کے بال کا معجزہ یہ ہے کہ یہ بال قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ مامون کے دربار میں کسی نے آگے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ کے چند بال ہیں، تو ادھر مامون نے امام رضا غریب کو بلا کے کہا کیا یہ حقیقت میں آپ کے جد کے بال ہیں؟ امام نے 5 بالوں میں سے 3 بال کو الگ کر دیا، 2 بال کو الگ کر کے کہا 3 بال یہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ سب کے سامنے ہم دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ آگ کو پیش کیا گیا، وہ جو 2 بال تھے جو رسول کے نہیں تھے آگ میں ڈالا گیا، وہ بال جل کر خاکستر ہو گئے۔ امام نے 3 بالوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے جد کے بال ہے، یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ڈالا تو وہ بال تو جلے نہیں، آگ گلزار ہو گئی۔ تو یہ رسول کے بالوں کا معجزہ، رسول کے ناخن کا معجزہ کہ آپ نے ناخن کاٹے، اس میں شہزادی نے رکھا الماری میں، تو دیکھا کہ رات کا جب پچھلا پہر آیا تو ناخن سے قرآن کی تلاوت کی صدا آنے لگی۔ تو رسول کا چہرہ معجزہ، آپ کے چہرے سے وہ نور ساطع ہوتا تھا کہ لوگ اگر اندھیرے میں آ جائے تو روشنی راستہ نظر آتا تھا۔ تو رسول کی زندگی معجز نما ہے۔ رسول راستہ چلتے ہیں، اچار جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ رسول ہاتھ میں سنگریزے لیتے ہیں تو وہ کلام کرنے لگتے ہیں۔ رسول ایک وقت تیزی سے جا رہے تھے جنگ کے لیے، اشارہ کیا تو پہاڑ میں اپنے مقام سے اٹھ کر رسول کو راستہ دیا۔ رسول جب کبھی سمندر سے آگے بڑھتے تو مچھلیاں اٹھ اٹھ کر سلام کرتی کہ اے رسول آپ پر ہمارا سلام۔ تو آپ سوچیں کہ رسول کی زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہم آج اس میلاد میں آ کے بیٹھے ہیں تو میں مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں تمام مومنین جس کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، تو یاد رکھے یہ محمد کا عشق ہی ہم کو نجات دلانے والا ہے۔ یہ محمد کی محبت میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس کو اللہ قائم رکھے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو مرتبہ ہے، اگر کوئی سمجھ جائے، اب جس کا جیسا عقیدہ، جس کا جیسا ایمان، جس کا جیسا علم، جس کا جیسا تقوی، جو جتنا بلند ہے اپنے ایمان میں، جو جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ رسول کی رسالت کو سمجھتا ہے، رسول کے مقام کو سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے سجدوں میں جتنا زیادہ جائے گا جھکے گا اتنی رسول اللہ کی معرفت ہونے والی ہے۔ کیونکہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یوسف کہ ہم نے آپ کو ایسا حسن عطا کیا کہ اس حسن پہ زلیخا مر مٹی۔ جب زلیخا بوڑھی ہو گئی تو یوسف نے پوچھا زلیخا تو نے کیوں یہ کام کیا، تو نے کیوں یہ الزام لگایا تھا مجھ پر؟ تو بوڑھی زلیخا کہنے لگی کیا کروں یوسف، تمہارے چہرے کا حسن یہ تھا کہ میں تاب لا نہ سکی۔ ادھر یوسف نے کہا تم نے میرے حسن کو دیکھا، اگر وہ زمانہ آئے گا جب ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے تو ان کے نور کا کیا عالم ہوگا کہ تم تصور نہیں کر سکتی۔ تو کہا کہ یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ جیسے ہی تم نے آخری نبی کا نام لیا میرے دل میں محبت آ گئی۔ اللہ نے وحی کو نازل کیا، اے یوسف یہ صحیح کہہ رہی ہے، اور آنے والے محمد کے چہرے سے یہ ہم ان کے چہرے کا صدقہ یہ ہے کہ ہم زلیخا کو ابھی جوانی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم نبی زلیخا
کو جوانی عطا کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں ادھر حدیث قدسی اور دوسرے مقامات پر ملتا ہے کہ محمد کے اللہ نے ایسا مبارک چہرہ رکھا. حدیث آئی ہے کہ اللہ نے 70,000 حجاب رکھے ہمارے نبی کے چہروں پر، اور ایک حجاب کو ہٹایا تو وہ طاقت آئی نبی کے سامنے کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا مرتبہ ہے. کوئی یاد رکھے کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ حبیب خدا ہے، یہ طٰہٰ و یاسین و مزمل ہے، اور یہ وہ رسول ہے ہمارے جن کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو میں مثال دیتا ہوں قرآن کی. قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے. اللہ نے اپنے نور کو لفظوں کا لباس پہنایا ہے تاکہ کوئی مس نہ کر سکے، کوئی چھوک نہ کر سکے. تو اللہ نے اپنے نور کو بچانے کے لیے یہ لفظوں کا لبادہ پہنایا ہے تاکہ کوئی مس نہ کرے. پاک ہی آ کر اسے چھوتا ہے. ادھر اللہ نے ہمارے نبی کو بشریت کا لبادہ پہنایا اور وہ بلند رکھا کہ جسم سے سایہ ہٹا لیا، عام انسانوں سے جدا کر دیا. چہرے پر پیشانی پر نور رکھا، سر کے اوپر ایک نور کا ہالہ رکھا کہ جدھر یہ محمد جائے یہ ذرات جو ہے وہ بھی گواہی دیتے ہوئے جاتے ہیں. محمد کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے، سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں، مثال دیتا ہوں آگے بڑھتا چلا جاؤں کہ وہ محمد مگر تصور شرط ہے. اتنا بلند مقام ہمارے نبی کا، ایسا بلند مرتبہ ہمارے نبی کا کہ جہاں پر عرش پر ان کے قدم گئے، صرف قدم کی بات کر رہا ہوں، دل کی بات نہیں. دل میں تو اللہ نے قرآن کو رکھا ہے اور وہاں پر اللہ نے لوح محفوظ کو رکھا ہے. محمد کا قلب قرآن ہے، اور محمد کے قدم جہاں پر گئے عرش پر گئے، عرش معلیٰ کر دیا. نیچے فرش پر مدینے میں آئے، مدینے منورہ کر دیا. مکے میں آئے، مکے معظمہ کر دیا. یہ وہ رسول کے قدم ہے جہاں پر برکتیں ہیں، جہاں پر رحمتیں ہیں، جہاں پر رسول کے قدم، جہاں پر رسول کا در، وہاں پر سب کچھ ہے. یاد رکھے یہی رسول کے در پر حکمت ہے، رسول کے در پر طہارت ہے، رسول کے در پر شرافت ہے، رسول کے در پر رسالت ہے، رسول کے در پر عظمت ہے، رسول کے در پر ولایت ہے، رسول کے در پر عصمت ہے، رسول کے در پر وہ جوانان جنت ہے، رسول کے در پر خاتون جنت ہے، رسول کے در پر ہی جبرائیل ہے، رسول کے در پر اسرافیل ہے، رسول کے در پر ملائکہ ہے، رسول کے در پر فرشتے ہیں، رسول کے در پر تنزیل ہے، رسول کے در پر تعلیل ہے، رسول کے در پر تکریم ہے، رسول کے در پر ساری کائنات کی برکتیں ہیں. تا قیامت مسلمانوں کی تقدیر رسول کے در سے وابستہ ہے. یا رسول اللہ. تو یہ رسول کا عزم، رسول کا ارادہ، رسول کا مقام سمجھنا عام انسان کی بات نہیں ہے. حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، تخیلات چاہیے، علم چاہیے، جب رسالت سمجھ میں آتی ہے. اور یاد رکھے اس وقت بھی رسول عظیم تھے. جن جن حالتوں میں اللہ نے رسول کو رکھا وہ عظیم تھے. اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے تب بھی عظیم تھے. وہ حجابات میں تھے تب بھی عظیم تھے. حجاب نور میں آئے تب بھی عظیم تھے. حجاب عصمت میں آئے تب بھی عظیم تھے. حجاب طہارت میں آئے تب بھی عظیم تھے. عالم میں آئے تب بھی عظیم تھے. عالم لاہوت میں آئے تب بھی عظیم تھے. اس دنیا میں آئے تب بھی عظیم تھے. آمنہ کی گودی میں آئے تب بھی عظیم تھے. ابو طالب کی گودی میں آئے تب بھی عظیم تھے. رسول کا بچپنا عظیم، رسول کی پیری عظیم، رسول کی جوانی عظیم. اس وقت بھی رسول عظیم، آج بھی رسول عظیم. جہاں پر رسول کا ذکر وہ عظمت کے قابل، یہ دارالسلام میں اتنے لاکھوں کے مجمع میں رسول کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ذکر بھی عظیم، چاہنے والے بھی عظیم، دارالسلام بھی عظیم ہے.
یا رسول اللہ۔ تو رسول کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ رسول ہماری جان ہے، رسول روح اسلام ہے، جنبش آئے رسول کا نام شریعت ہے۔ رسول نے لفظوں کو اپنی زبان سے باہر نکال دیا، وہ اسلام بن جاتا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول کی عزت کریں۔ جو رسول کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ خندق میں رسول نے کیا کہا تھا؟ من لہذا القلب، کون ہے اس قلب سے مقابلہ کرے؟ میں کہوں یا رسول اللہ انک لعلی خلق العظیم پر آپ کو اللہ نے فائز کیا، آپ کی زبان اقدس پر یہ قلب کا لفظ آیا تو رسالت بتانا چاہتی ہے اللہ ہر چیز کو معاف کرے گا، لیکن جو شان رسالت کی اہانت کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس وقت تک رسول کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہیں آتی۔ تو ادھر علی نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، میں جا کر مقابلہ کرتا ہوں۔ بتایا کہ کوئی اس زمانے میں ہو کہ اس زمانے میں، اگر کوئی اس زمانے میں رسول کے خلاف کہنے والا ہو یا رسول کی عزت نہ کرے، یا آج کے زمانے میں کوئی رسول کی عزت نہ کرے، رسول کی زبان میں وہ قلب ہوتا ہے۔ اور ادھر اگر ہم محبت کرتے ہیں تو تعظیم کی حقیقت میں لازم چیز ہے۔ ادھر علی نے بتایا شیر خدا نے کہ کیسے رسول کی تعظیم کی جائے، رسول جو کہہ دے وہ صداقت کی مہر ہے۔ ادھر ایک شخص نے جب رسول نے اونٹ خرید کر اسے اس کی قیمت دے دی تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی۔ ادھر رسالت بازار میں کہہ رہی ہے کہ میں نے قیمت دے دی، وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت ادا نہیں کی۔ ادھر مولا رسول نے کہا کہ یا علی آپ فیصلہ کرے۔ علی نے رسول اللہ کے قدم کو چوم کر کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ آپ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یا علی میں نے اونٹ خریدا، رقم دے دی۔ اب علی اس کی جانب پلٹے، بتا کیا رسول اللہ نے جو رقم دی تو جھوٹ کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں جھوٹ نہیں کہتا، نعوذ باللہ میں جھوٹ نہیں کہتا، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ادھر شیر خدا کو جلال آیا، ایک مرتبہ آستین کو الٹا تلوار سے اس کے دو حصے کر دیے۔ سب نے پوچھا رسول اللہ نے انصاف کرنے کے لیے کہا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ علی نے کہا یہ وہ رسول ہے جس نے صداقت کا کلمہ پڑھایا، جنہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب نے کہا یہ نبی نے کہا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے مانا، یہ نبی نے کہا کہ نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھی۔ تو یہ رسول جو زبان سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ آ کر میرے ایسے صادق رسول پر الزام و تہمت لگاتا ہے۔ تو بتا دیا علی نے، علی کی نگاہ میں گستاخ رسول واجب القتل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ تو آج بھی ہم کو رسول کی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے۔ اس زمانے میں یا اس زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھے یہ لاوارث دین نہیں ہے، اسلام کوئی لاوارث شے نہیں ہے کہ جو من میں آئے کہتا چلا جائے۔ آج یہ حکومت کس مقام پر پہنچی ہے، کیا چاہتی ہے؟ مسلمان خاموش بیٹھنے والے نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے اگر دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہو، کیونکہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، لن تجدا لسنت اللہ تحویلا۔ نہ دین اسلام میں تحویل ہے، نہ سنت رسول میں تبدیلی ہو سکتی۔ یہ آج کی دنیا یہ سوچے، یہ تصور کرے، یہ دیکھے، تاریخ کو جائے، تاریخ کو اٹھا کر پڑھے، یہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ اسلام عدل پر مبنی ہے، اسلام جسٹس پر مبنی ہے، اسلام محبت
پر مبنی ہے، اسلام انسانیت پر مبنی ہے۔ کوئی کہتا ہے آج کہ یہ کہ نعوذ باللہ اسلام میں عدل نہیں ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مکمل اسلام جو ہے وہ عدل پر ہے، مکمل قرآن کے اصولوں پر ہے، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اٹھا کر دیکھ لے روایتوں کو، تاریخ کے تاریخ دا ہسٹورین آ کے پڑھ لے اسلام کی تاریخ کو، پتا چلے گا کہ وہ جو بھی مقابل میں آئے ہیں وہ ختم ہوتے چلے گئے ہیں۔ اسلام کو کبھی زوال نہیں ہوا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہنے والا ہے۔ قابیل ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ ابرہا ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ نمرود ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ شداد ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ کہ وہ جو بھی رسول کے خلاف آئے وہ ختم ہو گئے، اسلام باقی رہا۔ یزید ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ یزیدیت ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا۔ جو بھی رسول کے مقابل میں شہنشاہ آیا وہ ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ سلطنتیں ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا۔ پیسہ ختم ہو گیا، اسلام باقی رہا۔ جاگیر ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا۔ پہلے جنگ عظیم ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ دوسرے جنگ عظیم ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ بابری مسجد کو ڈھایا گیا، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ گودرا کا واقعہ ہوا، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ مظفر نگر ہوا، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ یہاں تک کہ یاد رکھے کہ تم نے لوٹ لیا، بچوں کو قتل کر دیا، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ عورتوں کی سہاگ کو اجاڑ دیا، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ یہ آخر مسلمان باقی کیوں باقی رہ رہا ہے؟ تو قرآن کی وہ آیت ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو روشن چراغ بنا کے رکھا ہے۔ جب تک وہ روشن چراغ رہے گا، مسلمان جو ہے محمد کے چاہنے والے پروانے، کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ کوئی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، جس نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہوش کے ناخن لے، دنیا ہماری تاریخ کو دیکھے، رسول نے کتنی محنتیں کھائی اٹھائی ہے، کتنی جنگیں لڑی ہے، کتنے خسرے ہوئے، دانت کو شہید کیا، پیٹ پہ پتھر باندھا، کتنی مصیبتوں کو رسول نے سہا ہے۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، ہم بدر والے ہیں، ہم احد والے ہیں، ہم خندق والے ہیں، ہم خیبر والے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب ذوالفقار نازل ہوئی آسمان سے تو حسین ابن علی نے ایک فیصلہ کن جنگ کر دی تھی۔ حق و باطل کے درمیان ہمیشہ ایک ایسی حد فاصل کو کھینچ لیا، قیامت تک کوئی حق کو باطل سے ملا نہیں سکتا۔ تو لاکھوں کروڑوں تیارے اور وہ تیر و لوگ مل کر ایک حسین کے سجدے کو نہ روک سکے۔ آج ہندوستان کے لوگ کیسے ہمارے دین کو تبدیل کر سکیں گے؟ یا رسول اللہ، دنیا والے یاد رکھیں، شریعت کو تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، بڑی توجہ میں اس سے کھل کر کہہ نہیں سکتا۔ شریعت کو تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر محمد کے نیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کا ہے ہل جائے گا، مٹ جائے گا۔ ہم خوش نصیب ہے آج اس عبادت میں مصروف ہے، رسالت کی عظمت کو، مسلمانوں کے مقام کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج مجھے سالار ملت بہت یاد آ رہے ہیں۔ میرا سلام سالار ملت کو کہ انہوں نے ایسے جیالوں کو چھوڑا ہے کہ دو ایسے شیر ہندوستان میں کہ جو اسلام کے پرچم کو آگے بڑھائے، ایک اکبر الدین اویسی صاحب اور ایک اسد الدین اویسی صاحب۔
سالار نے بھی نام چن کر رکھا ہے۔ اکبر کا نام یعنی مطلب بلند، تو اکبر کے افکار بھی بلند، اکبر کا اٹھنا بھی بلند، اکبر الدین اویسی کی ہمت بھی بلند، حوصلہ بھی بلند، زندگی بھی بلند، علمی کارنامے بھی بلند، اکبر الدین اویسی کی ذات بلند ہے۔ ادھر اللہ نے اسد الدین اویسی کو ہمارے درمیان رکھا۔ اسد الدین اویسی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے اختتام پر پہنچا دیا آپ کو، لیکن قال اللہ تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب جد و جہد کرتے ہوئے اسلام کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسلام کے پرچم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسد کے معنی شیر کے ہیں، لیکن عربی لغت میں اسد کے معنی شیر کے، عربی لغت میں شیر کے کئی معنی استعمال ہوئے۔ علماء یہاں پر جانتے ہیں کہ اسد کو بھی شیر کہتے ہیں، حیدر کو بھی شیر کہتے ہیں، غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں، لیث کو بھی شیر کہتے ہیں۔ پھر آخر یہ مطلب حقیقت میں کیا ہے؟ تو جیسے حالت بدلتی ہے معنی بدلتے ہیں۔ اسد کسے کہتے ہیں؟ سالار کو میرا سلام جو اسد الدین اویسی کے نام اسد رکھا۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو صبح جنگل سے باہر نکلتا ہے، اس پر اوس پڑتی ہے تو انگڑائی لیتا ہے، جو انگڑائی لیتا ہے تو اس کا نام شیر ہے۔ ہندوستان میں انگڑائی لینے والا شیر۔ میں نے تقریر کو ختم کر دیا، بس یہاں پر یاد رکھے، یہی جذبہ یہی محبت کو آپ اپنے درمیان رکھے۔ اللہ اسد الدین اویسی کو سلامت رکھے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ اس کا جواب دے کر اختتام پر پہنچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔